سامعین آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ اردو خبروں کے بلیٹن کے ساتھ میں محمود احمد خان۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ بھارت اور امریکہ کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدہ رشتوں کو مستحکم کرنے کے ساتھ ساتھ وکست بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے میں کلیدی اہمیت کا حامل پیوش گوئل۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے جموں کشمیر کے ہیریٹیج مقامات کی شان رفتہ بحال کرنے نیز انہیں تحفظ دینے کا دہرایا عزم۔ قانون ساز اسمبلی میں آج متعدد ارکان نے عوامی نوعیت کے معاملات کو اجاگر کر کے متعلقہ وزیروں سے کیا جواب طلب۔ اور سرطان بیماری مخالف عالمی دن آج، ماہرین نے بیماری سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کو کیا اجاگر۔ اب خبریں تفصیل سے۔ صنعت و حرفت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت اور امریکہ کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان رشتوں کو مستحکم کرنے نیز وکست بھارت 2047 کے خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے ضمن میں ایک اہم قدم ہے۔ لوک سبھا میں آج ایک بیان دیتے ہوئے وزیر موصوف نے کہا کہ اس تجارتی معاہدے کی بدولت حساس سیکٹروں بالخصوص زراعت اور ڈیری سیکٹروں کے مفادات کو تحفظ حاصل ہوگا۔ یہ سمجھوتا بھارتی نریاتکوں کو وشیش روپ سے شرم پردان چھیتروں اور ونیمے میں مہتوپورن تلناتمک لابھ بھی پردان کرتا ہے۔ کھاد اور کرشی چھیتر میں بھارت کی پرمکھ سنویدنشیلتا کا پورنتاً دھیان رکھا گیا۔ ساتھ ہی یہ ساجھیداری لگو اور مدھیم ادیمی MSMEs ادیمیوں، کشل شرمکوں اور ادیوگ کے لیے نئے اوسر کھولے گی۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ حکومت جموں کشمیر میں ہیریٹیج مقامات کی شان رفتہ بحال کرنے اور ان کو تحفظ دینے کے لیے پرعزم ہے، اور اس سلسلے میں محکمہ کلچر کی طرف سے پریہاس پورہ، پٹن اور تاپر سمیت دیگر اہم مقامات پر متعدد اقدامات شروع کیے گئے ہیں۔ رکن اسمبلی جاوید ریاض بیدار کی طرف سے اسمبلی میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ان مقامات پر ہیریٹیج سیاحت کو بڑھاوا دینے کا کام آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کر رہا ہے۔ دریاسنا MLA بھدرواہ دلیپ سنگھ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سنگلی میں یاتری بیس کیمپ اور بھدرواہ میں کیلاش کنڈ کی تعمیر پر سال 2014-15 کے دوران 2,79,00,000 روپے صرف کیے جا چکے ہیں۔ دریاسنا وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج قانون ساز اسمبلی میں جن وشواس اور اینٹی ڈسکرمنیشن بل 2026 پیش کیے۔ نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری نے اسمبلی میں پیارے لال شرما کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت جموں کشمیر میں سڑک پروجیکٹوں کی عمل آوری کے لیے فارسٹ کلیئرنس کے عمل میں تیزی لا رہی ہے۔ اس موقع پر نذیر احمد خان اور بلونت سنگھ منکوٹیا نے ضمنی سوالات پوچھے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے شام لال شرما کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ڈویژنل کمشنر جموں اور دیگر محکموں کی رپورٹس کے مطابق چوتھا طوی برج تعمیر کرنے کے ذمہ دار عمل آوری ایجنسی کے خلاف کسی جانچ کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ سریندر کمار چودھری نے ظفر علی کھٹانے کے سوال کے جواب میں کہا کہ R&B محکمے نے کوکرناگ حلقے کے لارنو پل کی مستقبل بازآبادکاری کے لیے 2 کروڑ روپے لاگت والے کام در دست لیے ہیں۔ دریاسنا نائب وزیر اعلیٰ نے وحید الرحمان پرہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو مطلع کیا کہ حکومت نے صنعتی یونٹوں، MSMEs، کاریگروں، بنکروں اور کسانوں کی مالی حالت بہتر بنانے کے لیے اختراعی اقدامات شروع کیے ہیں۔ صحت و طبی تعلیم کی وزیر سکینہ اتو نے شمیم فردوس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ صحت محکمہ ملاوٹ شدہ چاول کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے لگاتار اس کے نمونے جمع کر کے اس کا تجزیہ کر رہی ہے۔ وزیر موصوف نے نظام الدین بٹ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ حکومت جموں کشمیر کے تمام ڈگری کالجوں میں تعلیمی نظام کو مستحکم کرنے کے لیے خاطر خواہ اقدامات کر رہی ہے۔ حسنین مسعودی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ماحولیات اور جنگلات کے وزیر جاوید احمد رانا نے کہا کہ حکومت نے پلوامہ کے کھریو اور کھنمو علاقوں میں فضائی آلودگی پر قابو پانے کے لیے کئی اقدامات شروع کیے ہیں۔ کھیل کود کے وزیر ستیش شرما نے مشتاق گورو کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ایوان کو جانکاری دی کہ متعلقہ وزارت نے چھانا پورہ حلقے میں سال 2025-26 کے دوران کھیل کود کے بنیادی ڈھانچے کو بڑھاوا دینے کے لیے 71 لاکھ روپے واگزار کیے ہیں۔
دریاسنا آج دوسرے دن بھی لیفٹیننٹ گورنر کے خطبے سے متعلق شکریہ کی تحریک پر بحث جاری رہی۔ اس دوران ارکان نے متعدد معاملات کو اجاگر کیا۔ جن ارکان نے بحث میں حصہ لیا ان میں شمیم فردوس، سجاد شاہین، عرفان حفیظ لون، سرجیت سنگھ سلاتھیہ، بلونت سنگھ منکوٹیا، ریاض احمد خان، مظفر اقبال خان، وحید الرحمان پرہ، ڈاکٹر نریندر سنگھ رینا، مبارک گل، ستیش کمار شرما، افتخار احمد، قیصر جمشید لون، پروفیسر گورو رام، عبد المجید لارمی، آغا منتظر مہدی، درشن کمار اور خورشید احمد شامل ہیں۔ ان ارکان نے تقریب کے مختلف پہلوؤں پر الگ الگ انداز سے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے آج جموں کے SMGS اسپتال میں 31 کروڑ 59 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار کردہ 243 بستروں پر مشتمل ایک نئے میٹرنٹی بلاک کا افتتاح کیا۔ اس نئے بلاک سے بہتر زچگی اور اطفال سے متعلق طبی سہولیات فراہم کرنے میں مزید بہتری آئے گی۔ وزیر اعلیٰ کے ہمراہ وزیر صحت سکینہ اتو اور وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی بھی تھے۔ لوک سبھا کی کارروائی آج بھارت امریکی تجارتی معاہدے اور کئی دیگر معاملات پر حزب اختلاف کے ارکان کے شور و غل کے چلتے دوپہر 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ آج پہلے التوا کے بعد ایوان کی کارروائی جب دوپہر 12 بجے شروع ہوئی تو حزب اختلاف کے ارکان نے دوبارہ نعرہ بازی شروع کی اور وہ ایوان کے وسط میں آ گئے۔ اسپیکر اوم برلا نے ارکان سے بار بار اپیل کی کہ وہ ایوان کا تقدس برقرار رکھیں، تاہم انہوں نے بعد میں کارروائی کو 2 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ امور صارفین و عوامی تقسیم کاری کی مرکزی وزیر نیمو بن بمبانیا نے آج لوک سبھا میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں 99% راشن کارڈوں کو آدھار کے ساتھ ڈیجیٹائز کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت خوراک کی یقینی فراہمی کو اولین ترجیح دے رہی ہے۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے جموں میں ایک میٹنگ کے دوران جموں اور سری نگر شہروں میں ٹریفک نظامت میں بہتری لانے اور سڑکوں کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے سے متعلق منصوبوں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے متعلقہ محکموں کو ہدایت دی کہ وہ زمینی سطح پر منصوبوں کی بہتر عمل آوری کو یقینی بنائیں تاکہ ان 2 شہروں میں ٹریفک نظامت میں معقولیت لائی جا سکے۔ آج کینسر بیماری مخالف عالمی دن ہے۔ آج کے دن اس مہلک بیماری سے بچنے کے لیے لازمی احتیاطی تدابیر نیز اس کے خلاف دستیاب علاج معالجے کی سہولیات سے متعلق لوگوں میں بیداری پیدا کی جاتی ہے۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ اگرچہ ہر گزرتے سال کے ساتھ کینسر مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، تاہم ایک سادہ طرز زندگی گزارنے اور وقت پر طبی جانچ کرنے سے کافی حد تک اس پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے آج سری نگر میں سرکار کی طرف سے تسلیم شدہ کینسر سوسائٹی آف کشمیر کی طرف سے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں کافی تعداد میں مریضوں کا علاج معالجہ کیا گیا اور ان کی کاؤنسلنگ کی گئی۔ اس ضمن میں سینئر ریڈیو آنکولوجسٹ اور کینسر سوسائٹی آف کشمیر کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر محمد مقبول نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، کینسر سوسائٹی کشمیر کا مقصد 2 چیزیں ہیں سب سے ضروری۔ ایک یہ کہ کوئی بھی کینسر پیشنٹ جو ہے وہ سفر نہیں کرنا چاہیے بیکاز آف فار وانٹ آف ڈرگس۔ ہم ہر ایک قسم کی دوائی دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ آئیے ہمارے پاس اور کینسر سوسائٹی کے جو ہے نا فائدہ اٹھائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کینسر سوسائٹی اور بھی کچھ کام کر رہی ہے، جیسے کہ ہم اویئرنیس کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں ہم کینسر اسکریننگ بھی کرتے ہیں مختلف جگہوں پہ جا کے، جیسے انڈوسکوپی، کولونوسکوپی، سو دیٹ ارلی ڈائگنوز ہو جائے۔ اس کے علاوہ ہم ایک ہاسپٹل بھی بنا رہے ہیں آج کل، کینسر ہاسپٹل، فل فلیجڈ کینسر یہاں چھان پورہ میں، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم 2026 میں انشاءاللہ پبلک کے لیے وقف کریں گے۔ کینسر کے عالمی دن کے موقع پر گورنمنٹ میڈیکل کالج سری نگر میں میڈیکل آنکولوجی شعبے کے سربراہ اور سپر اسپیشلٹی اسپتال سری نگر کے میڈیکل آنکولوجسٹ ڈاکٹر جاوید مزمل نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا، جو انڈیا ہے اس وقت کینسر کے کیسز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ اگلے کچھ سالوں میں کہ ہم کراس کریں گے دنیا کے بہت سارے ممالک کو۔ ریسنٹلی ہم نے ایک ورک شاپ کیا تھا جس میں ہم نے دیکھا کہ جو ہمارا ڈیٹا ہے کشمیر کا پاپولیشن بیسڈ کینسر رجسٹری، اور اس کا ڈیٹا جب ہم نے جانچا ہم نے دیکھا کہ 1 out of 6 men is having cancer
हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट में जो कश्मीर में है। फीमेल्स की बात करेंगे तो इट इज 1 आउट ऑफ 9। मेरी मैसेज ये होगी कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आप एक्टिव रहिए, at least have a 30 to 35 minutes of brisk walk every day and stop smoking, quit chewing these tobacco in all forms। फ्राइड ज्यादा फूड्स नहीं लीजिए, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा कीजिए, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा सा कम लीजिए, प्रोटीन ज्यादा लीजिए और वाटर भी अच्छा खासा लीजिए और एक्टिव रहिए। वो एक चीज है कि जिससे आप अराउंड 60% ऑफ कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं। आज इंसानी भाईचारे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन हमें पैगाम देता है कि दुनिया भर के तमाम इंसान यकजुट हैं और एक वसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। इस दिन की मुनासिबत से पद्मश्री अवार्ड याफ्ता प्रोफेसर ललित कुमार मंगोत्रा ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर से कहा, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि जो हमारा समाज, सोसाइटी, ये जो टिका हुआ है, ये आपसी भाईचारे के ऊपर और फ्रेटर्निटी के प्रिंसिपल के ऊपर ही टिका हुआ है। आज ऐसा दौर आ गया कि हम फिर से इंडिविजुअलिस्टिक होने लगे हैं। सबकी भलाई के लिए सोचने की हमारी जो टेंडेंसी है, कुव्वत है, वो आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है। मैं समझता हूँ कि अगर हम एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ा के इधर तक पहुंचे हैं और हमारी नस्ल आज बची हुई है, तो अगर हम इसके उल्टे चलेंगे तो ये हमारी नस्ल के तबाह होने के निशान। सारी दुनिया में इंसान कहीं भी पैदा होता है वो वैसा ही होता है, उसके बाद वो किसी रिलीजन, किसी कौम और किसी मुल्क का हिस्सा बनता है। इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हम बुनियादी तौर पर हम इंसान हैं और हम तभी इकट्ठे रह के आगे बढ़ सकते हैं, हमारी नस्ल बच सकती है अगर हम एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ हैं। आबी पनागाहें जम्मू कश्मीर के हयातियाती तनाव और माहौलियाती निज़ाम को तक़वियत बख्शने में कलीदी अहमियत की हामिल हैं। इस हवाले से लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के वाइस चेयरमैन मंजूर अहमद कादरी ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, हमारा मैंडेट ही यही है कि हम जो हमारे 4 लेक्स हैं, डल, निगीन, खुशहाल सर और गिलसर, इन 4 लेक्स की मैनेजमेंट और कंजर्वेशन के लिए ही इस अथॉरिटी का कयाम अमल में लाया गया। इस लेक के साथ जितने भी पेरिफेरीज पर लोग रहते हैं या होटल्स हैं, शिकारा वालाज हैं, हाउस बोट वाले हैं, उन सब का रोजगार इसके साथ वाबस्ता है। अगर हमने इन लेक्स को प्रिजर्व किया तो हमने इस ट्रेड को प्रिजर्व किया, हम इस ट्रेड को प्रमोट करेंगे। फिर अगर हमने इन लेक्स को ही नहीं बचाया तो फिर ये जो ना लेक रहेंगे और ना इन लेक्स के साथ मुंसलिक रोजगार रहेगा। तो हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इनको हम प्रिजर्व करें, ओवर यूटिलाइज ना करें, इन पर दबाव कम करें, इन पर एनक्रोचमेंट्स ना करें, तो हम इन वाटर बॉडीज को, वेटलैंड्स को प्रिजर्व करने में कामयाब हो जाएंगे। उधर मानसबल झील को आलूदगी से पाक करने और इसकी जाज़िबियत में मज़ीद इजाफा करने में भी खातिर खा इक़दामात किए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में मानसबल डेवलपमेंट अथॉरिटी के CEO अहसानुल हक चिश्ती ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, मानसबल एक रामसर साइट है और जिसके कंजर्वेशन की जिम्मेदारी हम सब पे है। ये एक इम्पोर्टेंट आज के सीजन में बर्ड वाचिंग स्पॉट भी है, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर तमाम लोग, सब सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं, वो इस लेक मानसबल और एडजॉइनिंग जो लेक्स हैं उनके कंजर्वेशन, उनके प्रिजर्वेशन और यहाँ जो इसकी इकोलॉजी और हेल्थ है उसको प्रिजर्व और इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के स्पिरिट के साथ काम करें। द एनवायरमेंटल पॉलिसी ग्रुप ने हुकूमत से अपील की है कि वादी में माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बजट में दरकार रक़ूमात मुख्तस रखे जाएँ। ग्रुप के कन्वीनर फयाज़ अहमद बख्शी ने कहा है कि हुकूमत की तरफ से जामे इक़दामात से ही यहाँ माहौलियाती बिगाड़ से निमटा जा सकता है। फौज के व्हाइट नाइट कोर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी दी है कि जम्मू के बसंतगढ़ के जोपहर जंगलाती इलाके में दहशत पसंदों के साथ हुए तसादुम में हिफाजती अमले ने 2 दहशत पसंदों को हलाक कर दिया है। ये ऑपरेशन इख्तिताम को पहुंच गया है। दरियास्ता फौज की व्हाइट नाइट कोर ने एक और सोशल मीडिया पोस्ट में जानकारी देते हुए कहा कि हिफाजती अमले ने आज शाम किश्तवाड़ के दिक्चर इलाके में त्राशी 1 ऑपरेशन के तहत एक दहशत पसंद को मार गिराया है। आखिरी इतलात मिलने तक यह ऑपरेशन जारी था। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर
ست شرما نے آج پارلیمنٹ میں جموں کشمیر کے شہری بلدیاتی اداروں کو مستحکم کرنے اور ان کے کام کاج سے جڑے معاملات کو اجاگر کیا. ایک سوال کے ذریعے سے انہوں نے متعلقہ وزارت سے امرت 2.0 کی عمل آوری کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانکاری طلب کی. اس موقع پر مکانات اور شہری ترقی کے وزیر منوہر لال نے جانکاری دی کہ جموں کشمیر کے لیے 1000 کروڑ روپے لاگت والے 90 پروجیکٹ منظور کیے گئے ہیں. بی جے پی جموں کشمیر کے جنرل سیکرٹری آرگنائزیشن اشوک کول نے جموں میں ایک میٹنگ کے دوران پارٹی سرگرمیوں نیز جموں کشمیر میں پارٹی کے آؤٹ ریچ پروگراموں کی مؤثر عمل آوری کا جائزہ لیا. بی جے پی جموں کشمیر کے نائب صدر اور بی جے پی ایس سی مورچہ کے پربھاری بھارت بھوشن نے آج پارٹی ہیڈ کوارٹر پر دیگر لیڈروں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا. اس موقع پر انہوں نے سنت گرو روی داس جی کو عزت و وقار بخشنے کے لیے وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا. نیشنل کانفرنس نے اننت ناگ سے پہلگام اور اننت ناگ سے شوپیان تک مجوزہ ریل لائنوں کو مؤخر کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور پارٹی کے اراکین پارلیمان کو مبارکباد دی ہے. اس تعلق سے جنوبی کشمیر کے کئی اسمبلی ممبروں اور لیڈروں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ اس فیصلے سے ان علاقوں کے ہزاروں کنبوں کے روزگار کو تحفظ حاصل ہوگا. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر نے انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ وہ قاضی گنڈ کے بلند پایا ولی کامل حضرت سعید نور شاہ بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں زائرین کے لیے معقول سہولیات فراہم رکھیں. جنتا دل یونائٹڈ جموں کشمیر کی طرف سے کھولینا کریری بارامولہ میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری ایاز دھاروی کی صدارت میں ایک پبلک آؤٹ ریچ پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس دوران انہوں نے لوگوں کے مسائل سنے اور انہوں نے لوگوں کو یقین دلایا کہ ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا. ضلع انتظامیہ بڈگام نے محکمہ سماجی بہبود اور ایک نجی آرگنائزیشن اسلامک ریلیف اینڈ ریسرچ ٹرسٹ کے باہمی اشتراک سے اٹل وایو ابھیودے یوجنا کے تحت آج گوپال پورہ چاڈورہ میں ایک بین نسلی ہم آہنگی سیشن کا انعقاد کیا. پولیس کی طرف سے آر ایس پورہ جموں میں سیوک ایکشن پروگرام کے تحت T10 کاسکو بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا آغاز ہوا. سائبر پولیس اسٹیشن ادھمپور نے جنوری مہینے میں دھوکہ دہی سے ہڑپ کیے گئے 4,15,000 روپے کو بازیاب کر کے 19 متاثرین کو واپس لوٹا دیے. موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 11.1 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.6 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:25 اور غروب آفتاب شام 6:05 پر ہوگا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا چاہتا ہے. خبروں کا اگلا بلٹن کل صبح 7:45 پر کشمیری زبان میں نشر ہوگا. اس وقت ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.